چوتھی جو شرط ہے وہ خاشعانہ ہے، وفی صلاتہم خاشعون، خشوع بالاتر از خضوع، حضرت آیت اللہ ناصری نے فرمایا کہ بالاتر از خضوع ہے۔ خضوع ظاہری ہوتی ہے، ظاہری طور پر انسان شکست نفسی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنی ذلت و پستی اور حقارت کو احساس کر کے انسان جھکے ہوئے ہوتے ہیں ظاہری طور پر۔ یہ خضوع ہے جب دل بھی راہ پر خداوند متعال کے حضور میں موجود رہے اور دل میں خوف خدا بھی طاری ہو، یہ خشوع ہے۔ سورہ بقرہ کی 21ویں آیت میں ان کی وضاحت میں 2-3 باتیں باقی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آیت کو دوبارہ سے ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، خداوند متعال کی طرف سے خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، خطاب تمام لوگوں کے لیے ہے، اے لوگو۔ پھر آگے حکم دیا، اعبدو، تم لوگ عبادت کرو، خدا کا حکم سب کے لیے، تم لوگ عبادت کرو۔ اور کس کی عبادت کریں؟ فرمایا ربکم، اب تمہارے رب کی عبادت کرو۔ رب یعنی پالنے والا، پرورش دینے والا۔ تو اس میں تمام آپ کی جو ہیں نشو و نما کی تمام ضروریات شامل ہیں، جسے خداوند متعال فراہم کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات بھی خداوند متعال فراہم کرتا ہے، تو وہ رب ہے۔ تربیت کے لیے ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی دونوں آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، درونی و بیرونی وسائل آپ کو فراہم کیے ہیں، عقل دیے ہیں، باہر انبیاء دیے ہیں، کتابیں دیے ہیں، تبلیغات ہیں، بہت سارے وسائل ہیں ہدایت کے لیے۔ اور آپ کی دنیاوی ضرورتوں کے لیے خداوند متعال نے آپ کو تجارت کے ذریعہ، نوکریوں کے ذریعہ، مختلف چیزوں کے ذریعہ، زمین، آسمان، درخت وغیرہ کے ذریعہ آپ کو چیزیں فراہم کرتا ہے، اس لیے خداوند رب ہے۔ تو تمام انسانی ضروریات صرف خداوند متعال پوری کر سکتا ہے، لہٰذا خداوند رب ہے۔ فرمایا کہ اعبدو ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا پروردگار ہے، یا جسے اردو ترجمے میں پالنہار ہے، تمہارا پالنے والا، پرورش دینے والا، اس کی عبادت کرو۔ اور وہ پالنے والا کوئی اور نہیں ہے، الذی خلقکم، وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں خالق بھی کیا ہے، نہ صرف پرورش دینے والا بلکہ وہ تمہارا خالق بھی ہے۔ اس نے تمہیں خالق، پیدا ہی اسی نے کیا ہے، بس وہ مالک ہے اور تم مملوک، وہ خالق ہے اور تم مخلوق۔ تو ایک مخلوق کو اپنے خالق کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی کیوں عبادت کرے؟ اپنے مالک کی ہی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی اور کی، وہی ایک ہی مالک ہے۔ تو اس لیے خداوند متعال نے یہ 2 چیزیں فرمایا تمام لوگوں سے، چونکہ سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے اور سب کا رب ہے، مربی ہے، اس لیے فرمایا سب میری عبادت کرو، اعبدو ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ممکن ہے باقی چھوٹے چھوٹے اور بھی رب ہوتے، والدین بھی رب ہے، چرواہا بھی رب ہے، وہ اپنے جانوروں کی پرورش کرتا ہے۔ ابھی مثلا فارم وغیرہ لوگ کھول کے رکھے ہوتے ہیں، ڈیری فارم ہے تو مثلا مرغی کے پولٹری فارم ہے، دوسرے فارم ہے، مچھلیوں کے فارم ہے، وہاں تربیت، وہ سب تربیت دینے والا ہے، رب ہے۔ تو رب الابل کہا جاتا ہے اونٹوں کا مالک، جو اونٹوں کی تربیت کرتا ہے۔ تو اس لیے خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، نہ مثلا ماں باپ جو تمہیں تربیت دیتے ہیں، نہ تمہارے اساتذہ جو تمہاری تربیت کرتے ہیں، ان کی عبادت مت کریں، اس کی عبادت کریں، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خالق کیا ہے، اس کی عبادت کریں۔ اور نہ صرف تمہیں خلق کیا ہے، والذین من قبلکم، بلکہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں ان کو بھی اسی نے خلق کیا ہے۔ تو لہٰذا تم سب اس کی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ اس عبادت کے نتیجے میں تم متقی بن جائیں گے۔ لعلکم یعنی شاید کہ تم تتقون، باتقوا ہو جاؤ، عبادت کے نتیجے میں تم باتقوا ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت کا ترجمہ، معمولی وضاحت کی آپ کی خدمت میں بہرحال۔ اب عبادات کے کچھ آداب ہیں اور کچھ شرائط، مختصراً یہ ہے کہ کسی مناسب جگہ پہ اس پہ واضح طور پر بحث ہونی چاہیے، کتابوں میں بحث شدہ ہے، یہاں پہ وہ مکمل بحث نہیں ہوگی، لہٰذا یہاں پہ صرف چند باتیں۔ عبادات میں 5 چیزوں کا خیال رکھیں۔
عبادت مأمورانہ واجب ہے، یعنی جس طرح سے حکم دیا ہے اسی طرح کرنی چاہیے. عبادت وہ ہوتی ہے مأمور، امر شدہ. خداوند متعال نے فرمایا جس طرح میں کہتا ہوں عبادت کرو، نہ کہ جس طرح تم چاہتے ہو عبادت کرے. عبادت یہ ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نیت یہ کرتے ہیں جو ہے خوشنودی پروردگار، اطاعت خدا، فرمان برداری خدا کے لیے ہم عبادت کریں. خدا ان تعالیٰ نے فرمایا اس طرح کریں، ہم اسی طرح کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مأمورانہ عبادت. عبادت میں یہ چیز ہونی چاہیے. تکبیر کیوں پڑھتے ہیں؟ حکم ہے. سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح اٹھنے کا اسی طرح حکم ہے. تو جس طرح حکم ہے اسی طرح. وضو کیوں کرتے ہیں؟ حکم ہے اس کی طرف سے کہ پہلے وضو کریں پھر نماز پڑھیں. لباس کس طرح، یہ تو اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنا، یہ عبادت کرنا، یہ ہوتا ہے عبادت مأمورانہ. خدا متعال کی فرمان برداری میں آپ عبادت کر رہے ہیں، یہ ایک شرط ہے، یہ ہونا چاہیے. اور دوسری شرط جو ہے آگاہانہ عبادت ہونی چاہیے خداوند متعال کی، کہ تمہیں پتہ ہو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، پتہ ہو کہ آپ نے کیا کہہ دیا. تو لہٰذا نماز کا ترجمہ اگر سیکھ لیں بہت بہتر ہے، تاکہ متوجہ ہو جاتے انسان کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر، معلوم ہو کہ میں نے کیا کہا. سبحان ربی الاعلیٰ، معلوم ہو کہ آپ نے کیا کہا ہے. جب آپ کہیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کہا یہاں پہ. اسی طرح سجدے کا معنی معلوم ہو، رکوع کا معنی معلوم ہو، قیام کا مفہوم پتہ ہو مثلا. تو عبادت آگاہانہ ہونی چاہیے. یہ بھی ایک آگاہانہ ہے. اور یہ بھی کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، وہ کیسا خدا ہے، ادھر بھی آگاہی ہونی چاہیے. اور اپنے بارے میں بھی آگاہی ہونی چاہیے کہ میں کیسا بندہ ہوں، اس کے مقابلے میں میری حیثیت کیا ہے. جب کہ میں نے کل بھی عرض کیا کہ ہماری زمین خود ہماری سورج کے مقابلے میں ذرہ ہے. سورج اس قدر بڑا ہے کہ زمین اس کے مقابلے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا، مثلا ایک بانٹے کی مانند شاید ہو، مثلا بہت چھوٹا ہے. اور اس زمین پر ہماری حیثیت ذرے کی ہے، چونٹی سے بھی چھوٹا. ہم اس زمین کے مقابلے میں آپ ہم کو کھڑا کریں، ہم لوگ چونٹی سے بھی چھوٹا نظر آئے گا. تو ہماری اب خدا کے مقابلے میں پھر ہماری کوئی حیثیت بنتی ہی نہیں ہے. یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذلیل الحقیر المسکین المستکین. درمندہ ہوں میں، مسکین ہوں میں، بیچارہ ہوں، لاچار ہوں، ذلیل ہوں، پست ہوں، حقیر، چونکہ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس. تو یہ آگاہانہ کہ مجھے اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. وہاں جانا ہے تو وہاں تک جانے کے لیے عبادت، راہ صرف عبادت ہے خدا تک جانے کے لیے. کامیابی کے ساتھ خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ صرف عبادت ہے. تو اس لیے عبادت جہاں مأمورہ، چونکہ وہاں تک جانا ہے، آگاہی بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ مأمور بھی ہونا چاہیے کہ خدا یا خود سکھا دے. تو خداوند متعال نے خود ہمیں سکھا دیا ہے. اب جو لوگ خود ساختہ عبادت کرتے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچتے، کہیں بھی نہیں پہنچتے. ابھی نماز جو دین سازی شروع ہے، دین پر عمل نہیں کر رہے، دین بنا رہے ہیں لوگ. ہم تشہد میں یہ پڑھیں گے، ہم لوگ سلام میں وہ پڑھیں گے، ہم لوگ قیام میں یہ کریں گے، مثلا اپنی طرف سے بنا رہے. خود سازی، خود ساختہ ادیان ہے. تشہد سازی جاری ہے اور اسی طرح سے مثلا دین سازی جاری ہے. کہاں نماز پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ بنا رہے. ابھی انہیں دین کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو یہ مأمورانہ نہیں ہے. خداوند عبادت جو ہے وہ مأمورانہ ہونا چاہیے. یہ خداوند متعال کی طرف سے طے شدہ عبادت ہوتی ہے، خود ساختہ نہیں ہماری طرف سے. تو لہذا تعبدی ہے یہ. دو، مأمورانہ ہونا چاہیے، آگاہانہ ہونا چاہیے. ایک تو وہ اس عبادت کے بارے میں آگاہی ہو، ایک اس کے بارے میں آگاہی ہو جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں. اپنے بارے میں عبادت آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا ہوں، میں کیا عبادت کر رہا ہوں. اپنی حیثیت، عبادت کی حیثیت اور معبود کی حیثیت، یہ آگاہ ہونا چاہیے. دو، تیسری شرط عبادت میں عبادت خالصانہ ہونی چاہیے.
آگاہانہ عبادت کے سلسلے میں خداوند متعال نے سورہ نساء میں فرمایا حتیٰ تعلموا ما تقولون، تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، عبادت میں وہ چیز حد عقل۔ اور خالصانہ عبادت میں کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کریں، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف 110ویں آیت میں فرمایا کسی کو بھی اپنی عبادت میں شریک نہ کریں، غیر خدا کو شریک نہ کریں، کہ میں مثلا فجر کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں تا ان کی خدا بھی راضی ہو جائے، ساتھ میں امام زمان بھی راضی ہو، ساتھ میں والدین بھی راضی ہو جائے، کسی کو شریک نہ کریں، یہی شرک ہے۔ آپ اس میں پیغمبر کو شریک کریں تب بھی شرک ہے، ائمہ کو شریک کریں، ماں باپ کو شریک کریں، کہ جس کو بھی شریک کریں۔ خدا تعالی نے فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی عبادت میں شریک خالصانہ ہونی چاہیے، قربتا الی اللہ، ختم، صرف خدا کے لیے، یہ عبادت خالصانہ۔ اور چوتھی جو شرط ہے وہ خاشعانہ ہے، وفی صلاتہم خاشعون، خشوع بالاتر از خضوع، حضرت آیت اللہ ناصری نے فرمایا کہ بالاتر از خضوع ہے، خضوع ظاہری ہوتی ہے، ظاہری طور پر انسان شکست نفسی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنی ذلت و پستی اور حقارت کو احساس کر کے انسان جھکے ہوئے ہوتے ہیں ظاہری طور پر، یہ خضوع ہے۔ جب دل بھی راہ پر خداوند متعال کے حضور میں موجود رہے اور دل میں خوف خدا بھی طاری ہو، یہ خشوع ہے۔ عبادت خاضعانہ اور خاشعانہ ہونا چاہیے، لہٰذا نماز میں مستحب ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں کہا کہ شانوں کو ڈھیلا رکھیں، اکڑ کے نہ بیٹھیں اس طرح سے اٹھا کے، چونکہ جس نے بھی تکبر کرنی ہوتی ہے وہ پہلے اٹھا لیتے ہیں شانوں کو، خدا تعالی نے فرمایا جھکائے رکھیں۔ جو ہے ماں باپ کے سامنے بھی ہمیں کہا کہ اپنی شانیں جھکا کے رکھیں، یعنی عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، فروتنی کے ساتھ بیٹھیں۔ تو اس طرح خداوند متعال کے سامنے بھی خاضعانہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں نماز میں حکم ہے کندھوں کو جھکائیں، نیچے ڈھیلا چھوڑ دیں، کانوں کو اوپر نہ رکھیں، یہ خضوع و خشوع۔ فی صلاتہم، سورہ مومنین کی صفات بیان کی، فی صلاتہم خاشعون، مومنین اپنی نماز میں جو ہے خشوع رکھتے ہیں، ان کا دل جھکا ہوا ہوتا ہے، یاد پروردگار میں متوجہ خدا ہے، اور خوف خدا بھی طاری ہے، اس کو کہتے ہیں خشیت، خضوع یعنی خشوع اس کو کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں شرط عبادت عاشقانہ ہونی چاہیے۔ افضل الناس من عشق العبادہ، پیغمبر اسلام نے فرمایا افضل برترین لوگ وہ ہیں جو عبادت سے عشق رکھتا ہو۔ عشق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے معشوق کے لیے ہمیشہ بیتاب رہتا ہے، اس کی یاد میں رہتا ہے، بیتاب رہتا ہے کہ کب اس کے پاس پہنچیں۔ تو عبادت میں یہ عاشقانہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ عبادت کی یاد میں رہے اور انتظار میں رہے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام، پیغمبر اسلام اور اہل بیت اطہار اور کچھ اصحاب خاص عبادت کے انتظار میں ہوتے تھے، وضو کر کے چلے جاتے، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب اذان ہو جائے کہ ہم نماز پڑھیں۔ اس طرح انہیں عبادت سے لگاؤ۔ شب عاشور آقا امام حسین نے کہا کہ ایک رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، انی احب الصلاۃ، یعنی مجھے عشق ہے عبادت سے۔ عبادت عاشقانہ ہونی چاہیے۔ عشق میں اجرت نہیں ہے، معشوق کے بارے جو کچھ بھی آپ نے کیا آپ اسے پیسے تو نہیں لے سکتے۔ عشق میں اور محبت میں اجرت نہیں ہوتی ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا جو خوف کی وجہ سے عبادت کریں وہ غلامانہ عبادت ہے، اور جو جنت کی لالچ میں کرے وہ تاجرانہ ہے، چونکہ وہ لینا چاہتا ہے کچھ۔ آقا امیر نے فرمایا کہ جو خداوند متعال کو لائق عبادت سمجھ کر عبادت کرے وہ آزادانہ ہے۔ بس آقا امیر نے فرمایا کہ جو ہے میں بل وجدتک اہلا للعبادہ، خدایا میں نے تجھے لائق عبادت جانا، فعبدتک، بس تیری عبادت کی میں نے، ما عبدتک خوفا من نارک، تیری جہنم کے ڈر سے عبادت نہیں کی میں نے، ولا طمعا فی جنتک،
تیری جنت کی لالچ میں بھی نہیں کیا. اگرچہ یہ دونوں صحیح ہے، چونکہ انسان کو جہنم سے بھی بچنا ہے اور اس کے لیے عبادت ضروری ہے. انسان کو جنت تک بھی جانا ہے جو انسان کی جان کی قیمت ہے، تو وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس سے بھی بالاتر مقام عشق ہے. خدایا تو لائق عبادت ہے، بس تیری عبادت کرتا ہوں. یہ آزادانہ عاشقانہ عبادت یہ ہے. تو عبادت میں یہ 5 شرائط ہوں تو اچھی بات ہے. اور 3 شرائط کا خیال رکھنا چاہیے، 3 مزید شرائط. ایک شرط صحت عبادت اور شرط قبولیت عبادت اور شرط کمال عبادت. یہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں شرائط. شرط صحت وہی توضیح المسائل ہے. وضو صحیح ہونا چاہیے. بھائی کیسے صحیح ہوگا؟ پانی مباح ہونا چاہیے، پانی خالص ہونا چاہیے، اور جہاں وضو کریں گے وہ فضا بھی غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور وضو بھی صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. چہرہ اس طرح دھو لیں، ہاتھوں کو اس طرح سے دھو لیں. یہ شرائط، اس کو کہتے ہیں شرائط صحت. نماز میں بھی یہی ہے، وقت کی شرائط، طہارت کی شرائط، جگہ کی شرائط وغیرہ وغیرہ. پھر خود نماز کی اپنی شرائط. یہ تمام مکمل ہو تو ہو جائے گی نماز صحیح. تو اس کو کہتے ہیں شرط صحت، یہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز شرط قبولیت ہے کہ یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے یہ کیسے قبول ہو خداوند متعال کی بارگاہ میں، خداوند کیسے قبول کریں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اہل بیت اطہار سے فرمایا آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں خداوند متعال کے پاس قبول ہے وہ. تو خداوند مشکور ہے، یعنی آپ لائق شکر گزار ہیں، تو مقبول ہونا چاہیے. تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط قبولیت میں خلوص اور تقوی، یعنی آداب عبادت کا خیال رکھیں. آپ آداب عبادت کا خیال رکھیں. وضو کو آپ قبول کرنا چاہتے کہ میرا وضو خدا متعال قبول کرے، تو آپ ان دعاؤں کی طرف بھی توجہ کریں، اور وضو کے مستحبات، وضو یہ کامل انجام دیں. یہ فرمایا کامل وضو کرے خدا قبول کرے گا. پھر نماز میں بھی یہ کہ اخلاص رکھیں، اس میں تقوی رکھیں کہ خالصانہ ہو اور گناہوں سے آلودگیوں سے پاک ہو. جس قدر پاک ہوگا وہ عبادت قبول ہے. کوئی بھی حرام چیز، کوئی بھی گناہ آلودگی شامل نہ ہو، انہیں آلودگی نہ ہو کسی طرح سے ہماری عبادت. اور شرط کمال میں یہی معرفت چاہیے، خضوع چاہیے، خشوع چاہیے، عشق چاہیے، محبت چاہیے، تو یہ عبادت ہو جائے گی کمال. یہ 3 شرائط بھی اگر ہو جائیں، اب یہ ہو جائیں گی شرط کمال. اس کے ساتھ ساتھ باقی شرائط کو بھی اگر آپ رکھیں تو انسان کی عبادت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. خدا تعالی نے فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں بھی خلق کیا. تو انسان کو چاہیے کہ اس کی عبادت کریں تو ان شرائط کا خیال رکھیں. تو اس میں جو ہیں چند پیغامات ہیں اس آیت میں، یہ کہ پیغمبر اسلام اور انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت ہے وہ عمومی ہے، لہذا سب کو حکم دیا یا ایھا الناس. انبیاء بعض لوگوں کے لیے نہیں آتے، سب کے لیے آتے ہیں. اس میں رنگ، نسل، قوم، قبیلے کی کوئی قید نہیں. لہٰذا فرمایا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تمہیں بس سب جہاں جہاں کا بھی ہیں، پروان عربی ہیں، عجمی ہیں، سب کی عبادت یا ایھا. اس لیے دوسرا پیغام یہ ہے، لہٰذا ہمیں بھی عمومی ہونا چاہیے نہ خصوصی. جو لوگ خصوصی کام کبھی کامیاب نہیں ہوتے، عمومی کام کرنا چاہیے، یعنی بغیر کسی رنگ و نسل کی تفریق کے کام کرے، بغیر کسی رنگ و نسل کے کام کریں. 2 چیزیں پہلے بھی میں نے عرض کیا. ایک ہماری ہر کسی کے لیے قوم قبیلے ہیں. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ تَعَارَفُوا، خدا نے بتایا تمہیں قوم قبیلے میں تقسیم کر دیا تھا کہ پہچان، اس ایڈریس کے لیے ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اب نمبر کس کو ملے گا؟ وہ جو باتقوا ہے اس کو ملے گا، نہ کہ قوم قبیلے کے حساب سے نمبر ملتا ہے، وہ نمبر نہیں ملے گا. تو ہمیں اب جب قومیت میں آ جاتے ہیں، قوم کی تعلیم ترقی کے لیے کام کرنا، یہ قوم دوستی ہے، اور قوم دوستی اچھی چیز ہوتی ہے. آپ اپنی قوم کی تعلیم تربیت ترقی کے لیے کام کریں، وہ بھی نوع انسان کی تعلیم تربیت ہے. قوم پرستی بری چیز ہے. قوم پرستی یہ ہے کہ آپ کہیں کہ صرف میری قوم کو آگے جانا ہے، دوسری قوموں کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے.
آپ نے کہا کہ یہ اس کو نکال دو، اس کی جگہ وہ لے آؤ، اس کو نکال دو، اس کی جگہ لے آؤ. یہ چیزیں اساتذہ سے کہیں کہ ہمارے ان بچوں کو پاس باقیوں کو فیل کریں. جب آپ دوسروں کو روکیں اور خود آگے جانا شروع کر دیں، یہ بری چیز ہے. یہ قبیلہ پرستی ہے، نجات پرستی ہے، قوم پرستی ہے. مثلا سادات کہیں کہ صرف سادات کو پڑھنے کا حق ہے، کسی اور کو نہیں ہے مثلا. تو یہ قوم پرستی بری چیز ہے. قوم دوستی اچھی چیز ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں آپ مثلا کسی ایک خاص قوم کی تعلیم تربیت کے لیے کام کریں، اچھی بات ہے، بشرطے کہ دوسروں کی ٹانگیں نہ کھینچیں. تو انبیاء سب کے لیے آتے ہیں. ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ صرف ایک قوم کے لیے کام نہ کریں بلکہ سب کے لیے کام کریں. نوع دوستی ہونا چاہیے. نوع دوستی، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، بس ہم دونوں میں نوع دوستی ہونا چاہیے. انسانیت کی جو ہے دوستی بیچ میں ہونی چاہیے. سب کے لیے کام کریں چونکہ انبیاء سب کے لیے کام کرتے ہیں. خداوند سب کے لیے ہے رب العالمین. پیغمبر اسلام سب کے لیے ہے رحمتاً للعالمین، سب کے لیے ہے. ہمیں بھی سب کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ فرمایا یا ایھا الناس، سب کے لیے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے خالق کی عبادت، کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایاک نعبد، یعنی یہ کہ خدا تیری عبادت کر، چونکہ تو رب بھی ہے تو خالق بھی ہے. کسی اور کی عبادت نہ کریں، چونکہ کسی اور کی عبادت کرنے کا اصلاً کوئی دلیل نہیں ہے. کسی کی بھی، دنیا کا حتی انبیاء کی بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہم اس کی عبادت کر سکتے، نہیں کر سکتے، چونکہ انبیاء خود اپنی ذات میں صفر ہیں. اپنی ذات میں صفر ہیں. جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، نبوت ہے، معجزہ ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کی طرف سے، خود اپنی ذات میں صفر ہے. لہذا انبیاء کی بھی، چونکہ انبیاء خود خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم انبیاء کی عبادت نہیں کریں گے، لہذا صرف خدا کے. یہ دوسرا پیغام. تیسرا یہ کہ اولین اور بزرگ ترین نعمت خداوند متعال کی تخلیق کی نعمت ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا، سب سے بڑی نعمت یہی ہے. لہذا خدا کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ اسی نے ہمیں خالق کی عبادت ہونا چاہیے. اور تقویٰ کے ذریعہ ہونا چاہیے، اور عبادت ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے، ایسا ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر عبادت کے ذریعہ تقویٰ نہ آ جائے تو پھر وہ عبادت تقریباً عبادت نہیں ہے. نماز پڑھ لیا، باہر جا کے آپ وہی سلسلہ یہ دروغ گوئی اور وہی غیبتیں، تہمتیں، وہی تمام لہو و لعب شروع کیا، سمجھو کہ عبادت نہیں. اس عبادت کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہمارے اوپر. تو عبادات کے اثرات ہونی چاہیے ہمارے اوپر، تو یہ وہ تقویٰ ہے. لہٰذا عبادت اس کی قبول ہے جس کے پاس زیادہ تقویٰ، جس کے پاس جتنا تقویٰ ہوگا اسی حساب سے اس کی عبادت قبول ہو جائے خداوند متعال کی بارگاہ میں. خداوند پوچھے گا عبادت کیا جی کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر نے اگر آپ کو دیا یہ نسخہ سارا استعمال کر تاکہ یہ تمہیں فائدہ ملے، ساتھ میں کہا ترشی نہیں کھانا ہے، تم نے مثلا سردی میں نہیں جانا ہے، مثلا یہ چیزیں. اب انسان دوائیاں کھا لیا پھر ڈاکٹر پرہیز کی پرواہ نہیں کرتا، ترشی بھی کھا لیتے ہیں، کوک بھی پی لیتا ہے، وہ بھی پی لیتا ہے، یہ پی لیتا ہے، واپس بیمار ہے. انہیں فائدہ نہ ہوا تو ڈاکٹر کا فائدہ کیا ہے؟ میرے پاس آنے کا فائدہ کیا؟ میرے نسخے لینے کا استعمال کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت اسی طرح سے ہے. عبادت کے لیے کچھ پرہیزات ہیں، ان پرہیزات پہ عمل کرنا چاہیے کہ جھوٹ نہ بولیں، چوری نہ کریں، غیبت نہ کریں، تہمت نہ کریں، مثلا لہو و لعب میں مبتلا نہ رہیں، گناہوں میں آلودہ نہ رہیں تاکہ وہ عبادت ہمیں لے جائے. جی ہاں، صرف پر لگانا کافی نہیں. ہوائی جہاز کو بھی اگر آپ باندھ کے رکھو گے نہیں اڑ سکے گا، جتنا آپ انجن میں فیول بھریں فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ نیچے بند ہے. تو لہٰذا پہلے اس کے ٹیروں کے نیچے سے وہ چیزیں نکالنی چاہیے. تو ہم یہ گناہ ہمارے پیروں میں رسی اور باندھ کے نیچے شیطان جو لگا کے رکھتا ہے کہ کیسے اڑو گے. تو اب جتنا آپ پھڑ پھڑائیں، یعنی عبادت کریں، روزے رکھیں، اعتکاف کریں، انہیں پڑ لگے ہوئے پھڑ پھڑانا چاہتے ہیں، وہ اڑنا چاہتے ہیں، وہ کیسے اڑے؟ پہلے ان کو کاٹے، رسیوں کو کاٹنا پڑتا ہے. لہٰذا عبادت کے زیر تقویٰ نے تقویٰ نہیں آئی تو ہماری عبادت زیادہ ہمیں آگے نہیں بڑھا سکتی ہے. اور اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، یہ تقویٰ کی ایک نشانی ہے. انسان با تقویٰ کبھی مغرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہے، چونکہ تکبر ضد ہے، شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے.
سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو جب تک شیطانی تکبر ہمارے اندر موجود ہیں تو وہ ہماری عبادتوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ عبادت میں خضوع اور خشوع شرط ہے، خضوع و خشوع خدا کے سامنے، تو فروتنی عاجزی انکساری ہونی تاکہ ہماری عبادت ہمیں آگے لے جا سکے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔